حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں؟ تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں، سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں ہمیں نہ دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا، تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں۔ بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے، صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ ایک منٹ لگتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے، اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھیں، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے ہی آتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے؟ علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے؟ علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہے، اس نے لفظ سیکھے ہیں ایڑے ترچے، اسے سمجھ نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے۔ دیکھیں نا، جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک واری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا،
تے ہر ویلے آ ہو زاری دا. وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے. وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے. عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں. وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا. پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے. تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے. تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں. میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا. کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے. او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے. اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا. تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر. یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا. حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا. کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں. میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا. آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں. ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں. اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا. مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں، وہ کتنا کو نیک ہوگا. یا اللہ یہ نیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہگار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے. اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہگار تھے ماں سوائے میرے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے. آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں. 3 دن 3 راتیں گزر گئیں. آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا اپنے گلے میں رسی ڈالی
اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں۔ برے بندے نوں میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چھاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھیں، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہیں۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وحی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔ اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق، مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تساں شاہ پر چکے ہے، اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں، یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے سٹیٹس ہی نہیں میرا۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے برادر اللہ سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی، اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے، قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے۔ وہ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن، اور وہ ڈھٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے، ان کی بیٹی گھر ہے، مفت کی بلیک میلنگ ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا، میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا؟ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، اس سے بچیں۔ بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی، آپ اس طرح نہ گنوائیں۔ ان سے چیزیں چھلکتی ہیں، ان سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا۔ انسان ہوتا ہے، اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ، نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ۔ میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے، فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں، کسی غلام کو کہہ دیتے، اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، اپنوں کو پیار دیا جائے، اپنوں کو محبت دی جائے۔ جب آپ کسی سے پیار کریں گے، اعزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے، عظمت ہے، ہم وزادار ہیں۔ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، انگلی کے پوروں سے، ناخنوں سے۔ ادب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے،
ख्वाजा फखरुद्दीन फरमाते हैं, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने ना पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। क्योंकि जरा आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। सहाबा यूं अदब करते कि ऊंचा सांस नहीं लेते थे हुजूर की बारगाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से वजू का पानी तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो नीचे थैलियां कर देते थे। आंखें हुजूर की बारगाह में नहीं उठाते थे। बाद से पूछा, दाता हुलिया बयान कर दो, कहते थे इतनी जुर्रत ही नहीं थी हुजूर को देख सके। वो इतना अदब करते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ मामला क्या था? जंगे बदर के लिए जब सवारियां जा रही थी ना, तो एक एक सवारी पे 3-3 लोग थे। तो इस्लाम मजहब बड़ा हसीन है ना, ये रहमत लिल आलमीन महबूब का पैगाम है ना। अब एक एक सवारी पे 3 बंदे बैठेंगे, तकलीफ होगी। तय ये पाया कि 2 बैठ जाएं, एक पैदल चले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भी 2 बंदे दे दो। नसीबा जागा सैयदना अबू लुबाबा का, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का। ये दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अब एक दफा बारी हजरत अबू लुबाबा सरकार के पीछे बैठेंगे, मौला अली पैदल चल रहे हैं। उस शख्स का कमाल तो देखें जिसके हाथ में उस सवारी की लगाम है जिसके सवार मदीने वाले रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर बारी आई, हजरत अली पीछे बैठे, लगाम हजरत अबू लुबाबा ने थाम ली। वो सुए लाल हजार फिरते हैं और तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम थामी हुई, बारी लग गई, हुजूर ने पैदल चलना है। क्यों हाथ बांधे हैं दोनों ने, अर्ज की हुजूर खादम जो हाज़िर हैं, मेहरबानी करें ना, आप बैठे ना, हम पैदल चलते हैं आपकी बारी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लहजा है इज्जत देने का, 2 जुमले हुजूर ने कहे। आप दोनों जुमलों में हुजूर ने जो गुलामों को इज्जत दी वो भी देखिए, समझाने का अंदाज भी देखिए, और उम्मत के दिलों में आजिज़ी पैदा करने का तरीका भी देखिए। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम ज्यादा ताकत रखते हो कि पैदल चलो, मैं भी चल सकता हूं। और फिर फरमाया, तुम दोनों को कुछ ज्यादा अजर की जरूरत है, मैंने भी तो अपने रब से अजर लेना है ना, दीन के रास्ते में चलने का मैंने भी तो अजर लेना है। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, थोड़ी देर ही हुई एक आया सी कालियां जुल्फां वाला, वो 2 घड़ियां ही मेरे मन में रुके है, कर गया नूर उजाला। इतना करम 2 जुमलों से तबीयत ही बदल गई। फरमाया, तुम कुछ ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें कुछ ज्यादा अजर चाहिए। आप अगर प्यार करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदाज आप इख्तियार करेंगे। मैंने देखा है, कोई अफसर साहब बन गए हैं, कोई पीर साहब बन गए हैं, कोई लामा साहब बन गए, नाराज ना होना, कोई नमाजी साहब बन गए, कोई हाजी साहब बन गए, कोई फलाना साहब बन गए, तो बस वो हम कुछ ना कुछ बन ही गए हैं। और जिन लोगों को हमारी वजह से सुकून मिल रहा था वो ढूंढ रहे हैं, पुत्र मिले, भाई मिले, शागिर्द मिले, दोस्त मिले। ये सारी सूरतें भी तो लोगों को चाहिए। और आपकी अजमत में, शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कुछ है ना, सदर अगर ऐवान सदर में हो तो फिर भी सदर ही होता है, और अगर दौरे पे हो तो फिर भी सदर ही होता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ना, आपको खादिम दिया गया था, बादशाह वक्त थे ना, खादिम मिला हुआ था। एक रात को आपके पास रहता था, एक दिन को रहता था। रात को एक मेहमान आ गया, तो चिराग जल रहा था, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कुछ लिख रहे थे, तो वो खादिम की आंख लग गई, वो सो गया। इंसान ही है ना, नींद आ ही जाती है, लेकिन वो आती है साहब को, चौकीदार को तो नहीं ना आनी चाहिए। फिर साहब कहते हैं, तो तनख्वाह का दी लेना है, तेनू रखिया का दे लिए, यही लफ्ज है ना जी, उसको तो नहीं ना आनी चाहिए, ड्राइवर को तो नहीं ना आनी चाहिए, वो तो नींद तो शायद सिर्फ मालिक के लिए, ड्राइवर के लिए थोड़ी है। तो उसकी आंख लग गई, उसे नींद आ गई खादिम को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वो चिराग जल रहा था तो वो गुल होने लग गया, बुझने लग गया। मेहमान कहने लगा, हुजूर मैं ठीक कर दूं। फरमाने लगे, नहीं, मेहमानों से खिदमत नहीं लेते, खादिम को जगा दे। फरमाने लगे, जागते रहता है, आज ही सो गया है, किसी वजह से थक गया हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खुद उठ के गए, चिराग की बत्ती ठीक की, सलाई के साथ दोबारा जलाया, आके बैठ गए। अब जाहिर है कि बादशाह से मिलने को बादशाह ही आया होगा, कोई वजीर ही आया होगा, तो उसने अपने लेवल की बात की। कहने लगा, हजरत साहब इसको किस लिए रखा हुआ है, सो गया, इसको जगाते। तो वो तो बड़ी जलाल में बात कर रहा था ना, और वो बड़ा तनकीद का उसका लहजा था कि इसको क्यों नहीं उठाया।
تو حضرت عمر بن عبد العزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس، اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے، زمین پہ۔ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا، اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبد العزیز ہی ہوں۔ مثلا میری کون سی سائیڈ ادھر گئی ہے؟ میں وہی ہوں۔ خدا کے بندے کیا ہو گیا؟ وہی ہوں۔ تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا؟ میں وہی ہوں۔ دانش منداں دا کم ناہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں دنیا، بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو دانش مند آدمی دل نہیں لگا کے بیٹھ جاتا، اس لیے لہجوں میں عاجزی، انداز میں عاجزی، رویے میں عاجزی، بولنے میں عاجزی، بات کرنے میں عاجزی، کسی سے ملنے میں عاجزی، کسی سے لینے میں بھی عاجزی اور عطا کرنے میں بھی عاجزی، اور نظروں میں بھی عاجزی، ذہنوں میں بھی عاجزی، دل میں بھی عاجزی۔ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دروازہ رسول سے ملے گا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔